اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا حبیب الہ محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد. اما بعد فقال امیر المؤمنین لوصیتہ للحسن والحسین اوصیکما بتقوی اللہ واللہ ترضی الدنیا وان بغضتما ولا تاسف ولا شیء من حظ وینکما بالآخری. عزیزان گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی آپ مسلسل مجلسیں کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ غم عاشور سے کم غم نہیں ہے. اس لیے یہ اس کا غم ہے کہ جس کے سامنے وہ مصائب آئے ہیں کہ جو کائنات میں کسی کے سامنے نہیں آئے. اس مظلوم نے اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا درد دیکھا ہے اور محسن کی شہادت کو برداشت کیا ہے. وہ مظلوم ہے کہ جس نے جب بیوی کو غسل دیا تو چیخ مار کر کے رویا، اے بیوی پوری زندگی مجھے بتایا بھی نہیں کہ پہلو شکستہ ہو گیا. زندگی مصائب کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کہتے ہیں یعنی دلاسا دینے کے لیے اپنے شوہر کو، میں نے سنا ہے کہ عرب کے لوگ، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے کائنات سر کو جھکا کر کے کہتے ہیں بیوی بات یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ بات یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے. کائنات کا ایسا مظلوم جب اس کے قاتل کو پکڑ کر کے لایا گیا نا تو حالت یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اندر خوف ہے. امام حسن کو آواز دی میرے لال حسن میرے قریب آ جاؤ، اور امام حسن کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال حسن تم اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر، جو قاتل کی آنکھوں کے اندر خوف کا برداشت نہ کرتا ہو وہ کسی یتیم کی آنکھ کے اندر آنسو کیسے برداشت کر سکتا ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ جس وقت ایک طبیب نے اعلان کیا کہ حضرت علی کے اس زہر کو صرف دودھ سے ختم کیا جا سکتا ہے، تو تاریخ نے لکھا کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنا دودھ لے کر کے کاسوں کے اندر حضرت علی کے دروازے امام حسن قریب آئے، بچوں یہ دودھ کیسا ہے مولا؟ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بابا کو صرف دودھ شفا دے سکتا ہے، لہٰذا ہم اپنے حصے کا دودھ پیش کیے دیتے ہیں. اللہ اکبر، حضرت علی کی محبت کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ رات ڈھلتی جا رہی ہے، صبح کو اجالا ہونا قریب تھا کہ جو آخری رات آئی ہے نا، یہ شب 21 جو گزر گئی، جب اس کی رات آئی ہے ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے بچوں کو دیکھا، جو یتیم کے بچوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکتا ہو، وہ حضرت علی اپنے بچوں کے چہروں کے اوپر ایک عجیب و غریب حیرت دیکھ رہے ہیں کہ ہونٹ پیاس سے سوکھے جا رہے ہیں، چہرے بھوک کی وجہ سے. میرے لال حسن اپنی ام البنین کو بلاؤ. جناب ام البنین سے کہا کہ دسترخوان سجایا جائے، دسترخوان سجا دیا گیا. نفحات تو اتنی ہے کہ حضرت علی بیٹھ نہ سکتے تھے، لیکن اپنے قریب حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، سب بچے ہیں، بیویاں ہیں، اہل خانہ ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن کے گلے میں باہوں میں باہیں ڈال کر کے سہارا لے کر کے بیٹھ گئے اور کاسہ آب اٹھا کر کے حسین کے دہن کے قریب لے گئے. اے کربلا کے پیاسے پانی پی لے. پھر ایک لقمہ اٹھا کر کے دانے امام حسین کے قریب لے گئے. اے کربلا کے بھوکے کھانا کھا لے. اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو سب وصیتیں کی. جب وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی کہ ام البنین یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہ یہ آپ کا بیٹا عباس رو رہا ہے کہ بابا نے سب کو وصیتیں کی، مجھے کوئی وصیت نہ کی. مرتبہ حضرت عباس کو قریب بلایا، امام حسین کو قریب بلایا. حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں. عباس حسین سے خبردار رہنا. روایت کہتی ہے کہ رات کی تاریکی ڈھل رہی ہے، چاہنے والوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے، ایک صحابی رو رہا ہے، روتا جاتا ہے. خدا آپ کو جلد سے جلد نجف کی زیارت نصیب فرمائے کہ جب آپ نجف میں جائیں گے اور کوفے سے ہوتے ہوئے جائیں گے نا تو صحابیوں کے نام کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. انہی کے اندر ایسے ایسے صحابی ہیں کہ
کہ جو حضرت علی کے قدموں سے آ کر کے لپٹ رہے ہیں. جب حضرت علی کے قدموں سے لپٹ گئے مولا نے کہا کہ سلونی سلونی جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس لیے کہ آخری وقت آ چکا ہے. ایک صحابی کہتا ہے کہ مولا بس ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہا میرے چاہنے والوں اب خدا حافظی کا وقت ہو گیا ہے. روایت کہتی ہے خدا کی قسم صحابی دروازے کے قریب تک پہنچے تھے، آنکھوں کے اندر آنسو ہے. اب جو مڑ کر کے دیکھا ان کا امام بھی رو رہا ہے. ایک مرتبہ دوڑ کر کے مولا کے قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کے کہتے ہیں مولا ہم رو رہے تو صحیح ہے لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ صحابیوں سے علی لپٹ کر کے کہتے ہیں ارے جتنا تم علی سے پیار کرتے ہو اس سے زیادہ علی تم سے پیار کرتا ہے. ایک صحابی مل رہا تھا، اسی درمیان میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. امام حسن سے کہا میرے لاڈلے حسن ان سے کہو کہ بیت الشرف سے باہر چلے جائیں، علی یہ برداشت نہیں کر سکتا بیویوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک چلی جائے. میں کہوں گا یا علی حسن 40 کا کوفہ ہے، سن 61 کا یہی کوفہ ہوگا جب زینب ام کلثوم پہ مقنع و چادر اسی کوفے کے اندر لائی جائے گی. روایت کہتی ہے کہ آگے سے خود بخود تابوت امیر المومنین برآمد ہوا تو آگے سے خود بخود اٹھ گیا. 2 ملائکہ نے اٹھایا، ایک طرف سے امام حسن اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے امام حسین اٹھائے ہوئے ہیں. ایک مسجد کے قریب سے گزرا اور جب اس مسجد کے قریب سے گزرا اس مسجد پہ جب انشاءاللہ آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے. حنانہ کے معنی ہے کہ رونے والی، گریا کرنے والی. جب علی کا جنازہ نجف کی طرف حنانہ کے قریب سے گزرا تو مسجد رونے لگی، مینارے گریا کرنے لگے. ہائے ہمارا آقا، ہائے ہمارا مولا، اللہ قد قتل امیر المومنین، اللہ قد قتل امیر المومنین.